بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب مخدوم محسن صاحب نے. آپ کے تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن پہلے ہم بات مکمل کریں گے راجہ صاحب کی. راجہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. جی اس میں یہ ان کی ساری تقریباً 10 سال کی 9-10 سال سے جو پریکٹس پاکستان کے اندر دھرنے اور پروٹیسٹ اور لانگ مارچز کے حوالے سے، اس نے پاکستان کی معیشت کو اور پرٹیکولرلی جنرل پبلک کو بہت زیادہ لاس دیا. تو اس لیے یہ ساری کنڈیشن دیکھتے ہوئے ہم نے پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے ایک سجیشن بھی دی کہ جی آپ جیسے نیشنل ایکشن پلان ہے ایسی نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنائیں اور لیجسلیشن کریں، اور اس کے بعد ایک پرماننٹلی 10 سال کا لانگ ٹرم پلان، شارٹ ٹرم پلان آپ دے دیں، اور یہ پروٹیسٹ اور دھرنے بھی چلتے رہیں. یہ اپنی جمہوریت کو جو ہے ان کو یہ پارٹیز اپنا جو بھی اپنا پروٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہیں وہ بھی کنٹینیو رہے. لیکن یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں جس میں ایک پروجیکٹ کے اوپر 4 دفعہ تختیاں یہ آ کے لگاتے ہیں، ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کی انیگوریشن کرتی ہے، وہ اس کو دوسری گورنمنٹ آ کے روک دیتی ہے، پھر وہیں پہ دوبارہ انیگوریشن کی تختی لگتی ہے. اس پہ جو ہے جتنا فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں اور وہ پروجیکٹس اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، جس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی گروتھ ریٹ کی یہ کنڈیشن ہے کہ 1947 میں پاکستان کیم انٹو بینگ اور 1949 میں چائنا جو ہے آزاد ہوا. آپ ان کا دیکھیں، وہ اپ کمنگ سپر پاور ہیں کمپیریٹیولی پڑوسی ملک پاکستان جو ہے. اور یہ کمپیریزن اس لیے ضروری ہے کہ یہ تاکہ وہ سٹینڈرڈ وہ سسٹم اس کو ہم سیٹ کریں. یہ باہر سے لوگوں نے آ کے سیٹ نہیں کرنا، یہ ہم نے ہی کرنا ہے. اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی ایک پارٹی نے کرنا ہے، سب نے مل کے کرنا ہے. تو کمپٹیشن اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ کوالٹی کے اوپر آ کے کمپٹیشن ہونا چاہیے پارٹیز کا بھی، کہ ہم اس ملک کا استحکام اور اس ملک کی ترقی کے لیے کون کون سے پروجیکٹ لگائیں. میں تو یہ دعا ہر اپنے پروگرام میں کرتی ہوں کہ میرے ملک پہ وہ لوگ آئیں جو واقعی اس ملک سے مخلص ہوں اور استحکام کی آپ بات کرتے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو کیا بھگتنا پڑے گا جو چیز ہم بھگت رہے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. مخدوم محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو میڈم. سر عمران خان صاحب پہ مختلف کیسز کی تلوار تو لٹکتی رہی، لیکن ایک اور ابھی سامنے جو چیز آئی ہے، ایک تو جو توشہ خانہ کیس، اس پہ ہی بات ہو رہی تھی، لیکن اس وقت ان کی صاحبزادی کے حوالے سے ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اس پہ بھی کیس کیا گیا ہے کہ انہوں نے کاغذات میں ان کا نام کیوں نہیں شو کیا. اور ایک جو پیپر سبمٹ کروایا گیا درخواست گزار کی طرف سے کہ اس کی سرپرستی ان کی خالہ کو دے دی گئی تھی، لیکن اپنی بیٹی کا نام کاغذات میں شامل نہیں کیا گیا. یہ کچھ بات سامنے کی جا رہی، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں میڈم، جب بھی کسی الیکشنز قریب ہوتے ہیں یا اکثر یہ نون لیگ کی روایت رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ شہید پہ جب 90s کے زمانے میں جب یہ آپس میں پالیٹکس کرتے تھے، تب ان پہ بھی اس طرح کے الزامات اور ان کی تصاویروں کو باہلی کے تھرو پھینکنا، یہ اس طرح کی پالیٹکس پی ایم ایل این کرتی آ رہی. اب مسئلہ پاکستان کا میں نہیں سمجھتا کہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے کرپشن. جب بھی آپ کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں گے آپ تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اور یہ پالیٹکس میں بدقسمتی سے پاکستان کی پالیٹکس کا ایک معمول ہو گیا کہ جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے وہ اپنے اپوزیشن کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو روایت میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اگر البتہ ہم بھی اس روایت، ہماری پارٹی بھی اس روایت میں انوالو رہی ہے، تو اس روایت کو ہمیں توڑنا چاہیے. سر یہ آپ نے بہت اچھی، یہ جو آخری جملہ آپ نے کہا نا بہت اچھا کہا، کیونکہ پھر وہ صادق امین کی شک کو لانا اور پھر نا اہلی والی باتیں کرنا، یہ تو آپ کے ادوار میں بھی ہوا ہے نا. جی، میں اسی چیز کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو کرپشن ہے، دوسرا معیشت کا مسئلہ ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی. اور پولیٹیکل انسرٹینٹی کا ایک یہی حل ہے کہ ہماری نیشنل لیڈرشپ بات کرے. ہماری لیڈرشپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں پہ جب بھی حالات معیشت کس طرح ٹھیک ہو، ایک طرف ہم کہتے ہیں ڈالر ٹھیک نہیں، ڈالر ملک میں نہیں آ رہا، ایک طرف پیٹرول کی پرائس کو آپ دیکھیں، اور دوسری طرف آپ اس طرح کے کیسز آپ بنا رہے ہیں، پولیٹیکلی لوگوں کو وکٹمائز کر رہے ہیں. ایک طرف ہاں چلو البتہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ آف لائف تو ٹھیک ہے، چلو بھائی جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں آپ ان پہ آپ ایکشنز لیں. لیکن ایک طرف آپ نیب میں ترامیم کر کے ایسی ترامیم کر رہے ہیں کہ 50 کروڑ سے کم اگر کسی نے کرپشن کی ہو تو پھر اس کو ریلیف مل جائے. ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے پرائم منسٹر نے، یا میرے حلقے کا، میرا حلقہ ہے پرانا اولڈ ڈسٹرکٹ حیدرآباد، یہاں پہ انہوں نے افتتاح کیا ہے موٹر وے کا، پرسوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو وہاں پہ اس چیز کا اتنا، یہ 2017 میں کمپلیٹ ہونا تھا،
2022 کے اینڈ میں شہباز شریف صاحب آئے ہیں یہاں پہ اور یہ افتتاح کر کے پہلی چیز اس موٹر میں جتنا بڑا گھبلا ہوا ہے، جتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل یہ ایک ڈی سی نے، میرے ڈسٹرکٹ کے ڈی سی نے 2 ارب 14 کروڑ روپے بذریعہ کیش نکالے، جو بھی ارسٹڈ ہے نارا جیل میں عدنان رشید، اور اس نے انکشافات کیے ہیں کہ اس میں وہاں کے لوکل ایم پی ایم این ایز ملوث ہیں، پروونشل منسٹرز وہاں پہ ملوث ہیں، ان کے فرنٹ مین ملوث ہیں، کل ان کے ایک فرنٹ مین کو اریسٹ بھی کیا گیا، اور کل شہباز شریف صاحب آئے بھی ہیں، لیکن نیب اور ایف آئی اے شہباز شریف صاحب کے انڈر ہے، تو ابھی تک کوئی وہ پراپر کردار نہیں ادا کر رہے۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ نیب ترامیم کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن 70% ترامیم تو آپ ہی جاتے جاتے کر کے گئے۔ نہیں، ہم نے ترامیم کی، لیکن ہم نے اور چیزوں کو اسٹرکٹ کیا، ہم نے لینئنسی نہیں دی کسی کو بھی۔ آپ دیکھ لیں ہمارے دور میں، دیکھ لیں جو بھی تھے کافی سارے کیسز کو آپ دیکھ لیں، جیسے ہی یہ حکومت گئی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے بعد آپ فوراً دیکھ، اور 3.5 سال جس چیز کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ مہنگائی ہے اور وکٹمائزیشن ہے، اسی 2 ایشوز ہوتے تھے کہ مہنگائی بڑھ گئی، اب جو مہنگائی 3.5 سال کی کو بھی آپ کمپیئر کر دیں، 7 مہینے کو بھی کمپیئر کر دیں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے اپوننٹس کو، آج جو جس کیس کی آپ بات کر رہی ہیں، گھوم پھر کر اگر ہم آ جائیں تو آپ کو انہی کے عمل سے ہی آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ سر دوسرا یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے اور اب باقاعدہ ٹرائل کورٹ اس کی بات کرے گا، کیا لگتا ہے آپ کو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے جو توشہ خانہ کیس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے؟ یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، یا اس میں کچھ اور آپ کو بات نظر آتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہو جائے ایک دفعہ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اکاؤنٹ پاکستان کا آئین ہے، کہتا ہے کہ ٹل پروون گلٹی مینس نو گلٹی۔ آپ کیسز چلتے رہیں، لیکن اس کیس کی بالکل ہیئرنگ ہونی چاہیے، بالکل ایک شفاف تحقیقات ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور مسائل ہیں، جو اور کیسز ہیں، ان کی بھی تحقیقات۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ جو اشتہاری تھا موجودہ فنانس منسٹر 4 سال سے، اس کو آل آف سڈن اس کو آپ ملک میں لائیں، اس کو آپ فنانس منسٹر بنا دیں اور اس کو پھر کلین چٹ بھی مل جائے۔ ان کی کیسز کی بھی، ساکھدار کی بھی ٹرائل ہونی چاہیے، شہباز شریف اور حمزہ شہباز میں جو کیسز چل رہے تھے ان کی بھی ٹرائل ہونی چاہیے۔ پھر اگر ہماری لیڈرشپ کی ٹرائل ہو جاتا ہے، ہم لوگ ٹرائل کرتے ہیں تو بسم اللہ کریں، لیکن ایک پراپر ایک پازیٹیو روایات کا آغاز ہونا چاہیے کہ ایک میسج نہ جائے کہ آپ اپوزیشن پہ آپ کاروائیاں کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمارے اداروں کو ایک نیوٹرل کردار ادا کرنا چاہیے، جیسے عدالت ایک انٹروین کرتی ہے، عدالتوں کا کام ہے، پاکستان کی عدالتیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور جس طرح وہ ابھی نوٹسز لے رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو، جیسے رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھی جب ہماری حکومت تھی، اور وہ بالکل سر بہت سارے فیصلے آئے، رات کو عدالت بھی کھلی، اور پھر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو کیس آیا آپ کے حق میں، وہ بھی ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح دوسرے معاملات پہ بھی عدالتوں کو انٹروین کرنا چاہیے اور عدالتوں کو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ہم ایک واحد ادارہ ہے عدلیہ جس سے ہم انصاف کی اور پراپر تحقیقات کی توقع رکھتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس کیس میں بھی انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس کا میں فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں چیزیں جو پہلے ہو چکی اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ بات کی جا رہی ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، عمران خان صاحب نے کہا میری چیز تھی میں نے بیچ دی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں ٹیکس دیا تھا، اس بات کو کافی اچھالا گیا تھا کہ پہلے اتنا ٹیکس دیا گیا تھا، اب اتنا ٹیکس دیا گیا، تو ایسے کون سے اثاثے تھے جس کا ٹیکس دیا گیا؟ اس وقت اس بات پہ تنقید ہو رہی تھی، لیکن اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ٹھیک ہے تحائف بک گئے اور ان کے پاس اس کا پیسہ آ گیا، تو جس لحاظ سے ٹیکس دینا چاہیے تھا اس لحاظ سے ٹیکس نہیں دیا گیا۔ اب سوال اس پہ اٹھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی چیز تھی انہوں نے بیچ دی، لیکن ٹیکسز اس طرح سے نہیں دیے گئے جتنی کی وہ مالیت کی چیزیں تھیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہر پارٹی میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی کے لیے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز یہ گھڑی، جیسے آپ نے گھڑی کا ذکر کیا، گھڑی کی ایک آپ پہلے انکوائری ہونی چاہیے کہ پچھلے 20-30 سالوں میں کتنے وزراء اعظم نے چیزیں نکالی ہیں اور کتنے اماؤنٹ پہ بکی ہیں۔ البتہ اگر نہیں بکی ہوئی پراپر، ہر پرائم منسٹر کو ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ 20% پہ خریدیں، 15% پہ خریدیں، 25% پہ خریدیں۔ ہاں البتہ یہ ایک ڈسکشن ضرور ہے کہ اگر وہ چیز نہ بیچی جاتی تو وہ بہتر تھا، خواہ کی کرٹیسزم سے ہم بچ جاتے، لیکن اگر وہ چیز بک گئی ہے تو اس پہ انکوائری پہلے یہ ہونی چاہیے کہ البتہ لیگل ڈاکیومنٹیشنز کو کلیئر کر کے ہوگی، اگر کلیئر ہو کر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اس ڈسکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ عدالتوں کو میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ عدالت میں ویسے بھی یہ میرے خیال سے چلی گئے ہیں
اب جب کورٹ فیصلہ کریں گے تو بہتر ہم ان سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ندیم باقی مولوی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہ جو باتیں تو بہت ساری عمران خان صاحب کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو انہوں نے جملہ کہا ان کے لفظوں کو دوہرا دیتے ہیں. مقصود چپڑاسی کیس میں مفروض سلمان شہباز بھی واپس آ گیا، یعنی کہ جو بیانات وہ دے رہے ہیں اور ہمیں لیکچر دے رہا ہے، تو واقعی آپ اس کو ریلیونٹ کرتے ہیں کہ جی ان کے خلاف خود کیسز تھے اور وہ خود جو ہیں وہ کیسز نپٹانے کے لیے آ گئے ہیں اور پھر وہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں؟ کس طرح سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی میرے دوست نے بڑی اچھی بات کی کہ جناب اس دور میں بھی وکٹمائزیشن ہوا ہے، اس دور میں بھی ہوا ہے، تو انصاف کون کرے گا؟ انصاف تو عدالت ہی کریں گے نا، اور ان کا ملک ہے، آنا چاہیے، ہر کسی کا حق ہے یہ. اب ہم بات کریں گے کہ جناب کہ اگر سیاست ہم ذاتیات پہ لیتے ہیں اور ملک کو بھول جاتے ہیں، وہ غلط ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ اگر حالات جس طرح سے دنیا بھر کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں نقصان کون پہنچا رہے ہیں؟ ہمارے اپنے سیاستدان. دنیا میں یہ میسج پہنچایا جا رہا ہے کہ جی ہم تباہ ہونے والے، برباد ہونے والے. مجھے یہ بتائیں کون انویسٹمنٹ کرے گا ایک برباد ملک میں؟ اور اگر یہ بات سچ بھی ہے، پہلی تو یہ بات سچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں اپوزیشن اور جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں وہی بات کریں کہ جناب ملک تباہ ہو رہا ہے، ملک یہ چیزیں، ایسی باتیں کرنا پہلے تو بند کر دیں. کبھی آپ نے سنا تھا کہ سری لنکا برباد ہونے والا ہے؟ جب برباد ہو گیا پھر لوگوں کو پتا لگا. کبھی آپ نے سنا تھا کہ گریس برباد ہونے والا ہے؟ گریس برباد ہو گیا پھر. ہمارے یہاں ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. اتنی نیگیٹو پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں، اتنی نیگیٹو باتیں ہو رہی ہیں. نیگیٹو بات نہیں کرتے. ابھی جو اطلاعات ہمیں انٹرنیشنلی مل رہی تھی کہ پیٹرول کی پرائز جو ہے وہ کم ہو گئی عالمی مارکیٹ میں، اور اس لحاظ سے اگر کیلکولیشن کی جائے تو پاکستان میں 9 روپے سستا ہونا چاہیے تھا، لیکن دور دور تک اس کی امیدیں نہیں نظر آ رہی. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجوہات ہے ہم نے بے تحاشا جو قرضے لیے ہوئے کئی سالوں سے، اس کی واجبات ہے. اس کے علاوہ جو ہماری جو آپ دیکھتے ہیں نا جو خرچے ہو رہے ہیں، ایک محکمہ ہوتا ہے اس کے پیچھے 100 اور محکمے پیدا کر لیتے ہیں. FIA، اینٹی کرپشن، نیب. کام کیا ہے؟ ایک ہی ہے نا، کرپشن پکڑنا. ہم نے کتنے ارادے بنا دیے، کتنے منسٹریز بنا دیے. پوسٹ آفس کی الگ منسٹری، منسٹری آف کمیونیکیشن کی الگ، تو اتنے منسٹریز، یہ تمام یہ یعنی جو کہ چیزیں ہیں، یہ جو 9 روپے کم ہونے والے تھے یہ نہیں ہوں گے، اور یہ جو پیسے ہیں یہ گورنمنٹ کی جیب میں جانے والے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کے جیب نہیں، گورنمنٹ ہے ہی ہماری عوام کے لیے. یعنی کہ اگر جو آپ سڑکیں بناتے ہیں، کس سے بناتے ہیں؟ یہ جو ہم ٹیکسز دے رہے ہیں، یہ جو ہم ڈیوٹیز دے رہے ہیں، یہ جو جرمانے ہو رہے ہیں، یہ سارے پیسے جاتے ہیں تو ان پیسوں کو حکومت استعمال کرتی ہے. دیکھیے سر، عوام کو ریلیف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے. دیکھیں عوام کو اس وقت ریلیف ملیں گی جب حالات خراب ہے اور پھر بھی ہم چائے امپورٹ کر رہے ہیں. چائے پینا ہے. ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی ملک تباہ ہو رہا ہے مگر چائے امپورٹ کریں گے. سب سے زیادہ امپورٹ ہم چائے کے اوپر دے رہے ہیں. جناب ملک تباہ ہو رہا ہے، چاول نہیں کھاؤں گا، روٹی کھاؤں گا، مجھے گندم امپورٹ کرو. تو پہلے تو ہم پیٹریوٹ بنے نا، پہلے تو ہم بات کریں. ہمارے یہاں بزنس مین کہتا ہے جناب مجھے گیس نہیں دے رہے ہیں. آپ نے 40 سال انڈسٹری لگایا، کبھی آپ نے اپنے پیسے سے سولر انرجی پہ آئے؟ زرعی ملک ہے، وہ گندم پیدا کر لے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ سولر انرجی گندم پیدا نہیں کر رہے نا، وہ تو ہمارا پرابلم ہے. ہم گنا پیدا کر رہے ہیں کیونکہ گنے سے ہمیں فائدہ ہے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم جو ہے گندم پیدا کر لیں، وہ ہمارا مسئلہ ہے نا سر. یہ جو مسئلے مسائل ہیں، حکومت اپوزیشن بیٹھے اس وقت ڈسکشن کریں معیشت کے اوپر. آئے اسمبلیوں میں ڈسکس کریں. ٹاپ دیکھیں، ہم نے ووٹ دیے ہوئے، عوام نے ووٹ دیے تاکہ آپ آئیں. اس ملک کی جو مسئلے مسائل ہیں اس وقت صرف پاکستان کا نہیں ہے. جرمنی کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے 26% گر چکی ہے. ایمڈیکس کی میں بات کر رہا ہوں. آپ اگر بات کرتے ہیں رشیا کی 32% اسٹاک مارکیٹ گر چکی ہے. امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ 24% گر چکی ہے. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اس وقت 13.5% گر چکی ہے. مگر ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ دنیا بھر کے اندر اگر ہم ڈالر کی بات کر رہے ہیں تو 5%، 10% کی ڈفرینسز پوری دنیا میں آج کے. ہم اس وقت 20% پہ کھڑے ہوئے مگر ہمارے یہاں کوئی پالیسیز پہ بات نہیں کر رہے. اسمبلیز میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں چور، یہ چور. ارے آئیے اس وقت معیشت کے اوپر بات کریں، عوام کے مہنگائی کو ختم کریں، عوام کو بتائیں کہ جناب یہ قربانی دیں گے تو آگے جا کے آپ کا ملک بنے گا. ہم بات یہی کرتے ہیں جناب ملک تباہ ہو گیا، ملک نیگیٹیوٹی چھوڑ دیں. آپ کی انویسٹمنٹ، اگر ملک اتنا ہی تباہ ہوتا تو IMF
کیوں ہمیں قرضہ دے رہا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں راجہ صاحب کی طرف جاؤں گی. راجہ صاحب، ہم تو کراچی والے ہیں اور ندیم باقی مولوی صاحب بھی کراچی والے ہی ہیں، لیکن کراچی والے تو قربانی دے دے کے ویسے ہی تک آ گئے. یہ قربانیاں دیتے رہیں گے اور کیا پالیسیاں وہی رہیں گی؟ نہ ہم اپنی پیداوار پہ توجہ دے رہے ہیں. پیٹرول سستا ہوتا ہے تب بھی نہیں ہوتا، بجلی سستی ہوتی ہے تب بھی نہیں ہوتی. ہم تو ویسے ہی زندگی گزارے قربانیاں دے دے کے. کیا کرنا چاہیے ہمیں اس معاملے کے حوالے سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر سے لے کے چوکیدار تک کوئی بھی سیٹ جو ہے وہ آج تک خالی نہیں رہی، اور لوگ کلیم کرتے رہے ہم نے فلاں کام بھی، پروجیکٹس بھی گنواتے ہیں میڈیا پہ آ کے. جو لوگ پارٹی 60 سال میں 40 سال یا 50 سال سرو کر چکے ہیں فیڈرل میں، پروونس میں، تو وہ یہ تو اس چیز کو بڑی والانہ انداز میں بتاتے ہیں جی کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. لیکن دس از آر انفارچونیٹ کہ پاکستان دنیا میں رینکنگ میں ترقی پذیر ملکوں کی لسٹ میں ہے، اور پرٹیکولرلی آپ نے کراچی کی بات کی. کراچی جو ہے دنیا کا چوتھا جو ہے وہ ورسٹ ترین شہروں کی لسٹ میں آیا ہے. تو کوشچن تو ان سے ہم بار بار کرتے رہیں کہ یہ جو آپ 24 گھنٹے رات دن جاگ کے یہ 15 مہینے کی آپ اپنی پروگریس بتاتے ہیں، وہ 14 سال کی پروگریس نہیں بتاتے. جو 14 سال سے پیپلز پارٹی والے وہ جب میڈیا پہ آگے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہیں وہ 15 مہینے کا ایڈمنسٹریٹر ہے ہمارا. آپ نا تنقید کرتے رہتے ہیں، آپ اس وقت کام کو نہیں سرا رہے ہیں. وہ جو ٹریفک جام ہو رہا ہے، وہ کام ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کام کی پروگریس یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج روڈ آپ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے سر. ایون کہ یہ مینٹیننس کے ایشوز ہیں. کراچی کے اندر جتنا کام 342 ارب روپے لگا کے ہوا، کراچی دنیا کا 12واں ترقی یافتہ شہروں کی لسٹ میں آیا تھا. وہ بھی اسی شہر کے لوگ تھے جنہوں نے کام کیا، یہی ملک تھا، یہی سارا کچھ تھا، یہی پیسے تھے. 10,242 ارب روپیہ خرچ ہوا، 10,242، اور یہ گزشتہ 14 سالوں میں جو NFC ایوارڈ سے پیپلز پارٹی کو ملا. تو ہم ان کو یہ کرٹیسائز نہیں، صرف ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر 342 ارب روپے سے کراچی جو ہے 12ویں تیز ترین ترقی یافتہ شہروں کی لسٹ میں آ سکتا ہے، تو 10,242 ارب سے تو میرے خیال میں ورلڈ ٹاپ رینکنگ میں آنا چاہیے. صرف یہ ان سے سوال کرتے ہیں کیوں نہیں ہے، ورسٹ ترین شہروں کی لسٹ میں کیوں ہے؟ آپ نے وہ پیسہ جو ہے کراچی کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کہ یہ ورسٹ ترین شہروں کی لسٹ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ابھی جو مینٹیننس تک نہیں ہے نا. آپ ابھی تک دیکھیں بارش کا یہ جو ابھی ہوئی ہے کافی 6 مہینے تو اس کے بھی گزر گئے ہیں، ابھی تک روڈوں کے اندر جو کھڈے اور جو ویسے ابھی جو مریض جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتے. ابھی جو بسز کے روڈ بن رہے ہیں، مجھے تو سوچ کے ہال اٹھ رہا ہے کہ خدا نہ خاصا اس سیزن میں اگر بارش ہو گئی تو پانی کے نکاس کا ابھی بھی کوئی ذریعہ بالکل بھی نہیں ہے. اتنے زیادہ پچھلے سال اور اس سال جو جتنا یہ پانی کی بلاکیج ہوئی ہے اس میں ہنگامی صورت کے اندر ان کو پرماننٹ اس کا سولوشن نکالنا چاہیے. لیکن سر آپ کو وہ وقت یاد ہے جب مصطفیٰ کمال صاحب کو سب برا ہی کہتے تھے جب یہ مینٹیننس کے کام وہ کروا رہے تھے اور سب کچھ پورا سٹی جو ہے وہ کھودا ہوا تھا. اس کا وہی ریزلٹ میں کہہ رہا ہوں کہ 342 ارب روپیہ لگا، پورا شہر دنیا کے 12 تیز ترین ترقی یافتہ شہروں کی لسٹ میں آیا. تو یہ تو کسی صورت میں آج تبھی ایک تو آپ ہمیں کنگریچولیٹ کریں کیونکہ بلوچستان کے اندر لوکل گورنمنٹ کی 10 سیٹیں پاک سرزمین پارٹی نے جیتی ہیں جو کل رزلٹ آیا ہے. تو کیونکہ ہمیں تو کسی کارنر سے جو ہے نا اس کی مبارکباد نہیں آئی. تو یہ ہے کہ کوشچن یہی ہوتا ہے کہ آپ جیت نہیں رہے. ابھی ہم جیتنا شروع ہو گئے ہیں انشاءاللہ، اور اس پرپس کے لیے نہیں ہے کہ ہم سیٹوں پہ بیٹھ کے اسٹیٹس انجوائے کریں گے. اس پرپس کے لیے ہے کہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں اور لوگوں کے جو پیسے ان کے ڈور سٹیپ تک لوگوں کو بااختیار کرنا ہے. ابھی بلوچستان کے لوگ اس لیے پاک سرزمین پارٹی سے اٹریکٹ ہیں. دیکھیں لوگ پہاڑوں پہ ہتھیار لے کے چڑھ گئے تھے، آج ہم نے ان کو نیچے اتارا، ان کو ساری چیزیں ان کے اختیارات ان کے ڈور سٹیپ پہ دیے. آج بلوچستان کے اندر وہیں کے لوگ جن کو امپاور کیا، جن کو ہم نے وہاں کے نمائندے، وہیں کے لوکل لوگ آج دیکھیں وہ وہاں پہ لوگ ووٹ بینک بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. چلیں ہم اس بات کی تو دعا کرتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں، ان کے لوگوں کے جو چیزیں ہیں وہ بھی بہتر ہوں. آپ کی طرف چلتے ہیں مخدوم محسن صاحب، کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، یہ جو کراچی میں مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے، سندھ گورنمنٹ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی کام تو کر رہے ہیں، چلیں کچھ تو کر رہے ہیں؟ کام تو آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا، خاص کر کے کاغذوں میں نظر آئے گا، لیکن مسئلہ یہ کہ اس کام میں کمیشن کتنی لی جاتی ہے اس پہ کبھی کسی کو نظر نہیں آتا ہے. اس پہ مٹیریل کون سا یوز ہو رہا ہے، اس اور کام کی کوالٹی اتنی ہوتی ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد کام خراب ہو جاتا ہے. ہمارا چلو میں ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں چاہیے. چلو ایک نظر ہم کراچی پہ آ جاتے، میں ڈیفینس کا رواج ہوں، میں ڈیفینس میں میرا گھر ہے. ڈیفینس CBC کے اندر آتا ہے، سندھ گورنمنٹ کے اندر نہیں آتا. ٹھیک ہے، چلو سندھ گورنمنٹ کے تو مخالف ہیں.
لیکن آپ ڈیفنس کا جو حال ہے، ہر سال بارشوں میں جو روڈ رستے وہاں یا ڈرینیج کا جو اشر ہو جاتا ہے وہاں پہ، حالانکہ ہم وہاں پہ 100% ٹیکس پے کرتے ہیں سارے لوگ. اگر آپ ریشو نکال دیں، چلو کراچی بقایا علاقوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں قبضے بھی ہو سکتے ہیں، کہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے یا کچھ نہیں. یہاں پہ نہ کوئی قبضہ ہے نہ کوئی ٹیکس کا کوئی ایشو ہے، ہر بندہ ہر ٹائم ہی ٹیکس پے کرتا ہے، بل پے کرتا ہے. لیکن پھر بھی یہاں پہ آپ دیکھیں سچویشن اور ہمارا نظام کرپٹ، ہمیں نظام کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک اور ہے جس دن سر، ہمارا بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، نظام کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. یہی ہماری بھی دعا ہے کہ نظام کو بہتر ہو، ایسے حکمران آئیں جو ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.